بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مکتب غامدی کی ایک اور نشست میں خوش آمدید۔ 23 اعتراضات پر گفتگو کی سیریز جاری ہے۔ آج اس سلسلے کی 74ویں نشست ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، 74 ایپیسوڈ۔ اتمام حجت کے قانون کے اوپر پیش کی جانے والے اعتراضات کے حوالے سے گفتگو کی نشست جاری ہے، اور آج اس سلسلے کی تیسری نشست کا آغاز کرتے ہیں۔ ہم سب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ گزشتہ دو نشستوں میں یہ بنیادی بات تو واضح ہوئی کہ اتمام حجت کی جو تعبیر آپ کے پورے نظام فکر میں نظر آتی ہے، اس کی بنیاد خود قرآن مجید میں کہاں ہے۔ یہ جو اصطلاح آپ بیان کرتے ہیں، یہ آیات میں کیا مذکور ہے، لکھی ہوئی ہے، اس کے الفاظ وہاں پہ موجود ہیں، اور پھر بطور قانون کیا قرآن مجید نے اس کو بیان کیا ہے۔ سورہ یونس کی وہ آیت بہت تفصیل سے زیر بحث آئی، اور آپ نے یہ بھی بتایا کہ جو کچھ آپ اس سے مراد لے رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ پہلی دفعہ آپ نے کوئی نئی بات بیان کر دی ہو۔ امت کی جو علمی روایت ہے، ماضی کی تراث ہے، تفسیر کا ذخیرہ ہے، اس میں مفسرین بہر کیف اس رائے کو بھی نہ صرف ہے کہ بیان کر رہے ہیں، بلکہ بعض تو اس کو ترجیح بھی دے رہے ہیں۔ قرآن مجید کا وہ پورا مقام زیر بحث آیا سورہ یونس کا۔ میں چاہوں گا کہ بحث کو ہم آگے بڑھائیں، اور آپ یہ بتائیے کہ بطور قانون تو اس کو وہاں پر بیان کر دیا، لیکن اس قانون کی تفصیلات کیا ہیں، اور جو بنیادی سوال جہاں پر گزشتہ نشست کا میں نے خاتمہ کیا تھا کہ اگر یہ قانون ہے تو پھر اس قانون کو کنسسٹنٹ تمام رسولوں کی قوموں کے اوپر لاگو ہوتے ہوئے نظر بھی آنا چاہیے، اس کی تفصیلات کیا ہیں، قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ اس وقت تک ہم نے جو کچھ بیان کیا ہے اس کا خلاصہ آپ نے کر دیا۔ یہ ہم نے واضح کر دیا ہے کہ یہ سورہ نساء کی 163 سے 165 تک آیات ہیں جن پر یہ اصطلاح مبنی ہے۔ اسی طرح یہ بات بھی واضح کر دی کہ قرآن مجید صرف یہی نہیں کہ اس قانون کے نظائر بیان کرتا ہے اور استقراء کے نتیجے میں ہم اس قانون کا استنباط کر لیتے ہیں، وہ بھی اگرچہ ایک بالکل متعین اور واضح علمی طریقہ ہے، لیکن اس سے آگے بڑھ کر قرآن مجید اس بات کو اسی طرح بیان کرتا ہے اور باللفظ بیان کرتا ہے جس طریقے سے وہ مثال کے طور پر بدکاری کی سزا بیان کرتا ہے، چوری کی سزا بیان کرتا ہے، میراث کا قانون بیان کرتا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں گے کہ اس طرح کے جتنے قوانین ہیں وہ اکثر و بیشتر کسی ایک آیت ہی میں بیان ہو گئے ہیں، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر ختم نبوت کا معاملہ جو غیر معمولی اہمیت رکھتا ہے، وہ بھی سورہ احزاب کی ایک آیت ہی میں باللفظ بیان ہوا ہے۔ ٹھیک، اس لیے اگر تنہا سورہ یونس کی آیت 47 ہی کو ہم پیش کر دیں اور جو کچھ اس کے بارے میں اس سے پہلے اہل علم لکھ چکے ہیں اس کو بیان کر دیں، اور جس طرح ہم اس کو سمجھتے ہیں وہ بات بھی واضح کر دیں، تو اس بحث کو ختم ہو جانا چاہیے۔ لیکن میں اس سے آگے بڑھتا ہوں اور میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ پورا کا پورا قرآن مجید در حقیقت اسی قانون کو بیان کرتا ہے۔ اچھا، قرآن مجید کی دعوت میں اگر کوئی چیز مرکزی حیثیت رکھتی ہے تو وہ انذار قیامت ہے۔ وہ جگہ جگہ خبردار کرتا ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے اور ایک دن تم اپنے پروردگار کی بارگاہ میں اٹھنے والے ہو۔ وہ اس کے انفسی دلائل دیتا ہے، اس کے آفاقی دلائل دیتا ہے، وہ 10 پہلوؤں سے اس کو واضح کرتا ہے، لیکن اس کے بعد جو سب سے بڑا، سب سے مؤثر، سب سے نمایاں استدلال وہ پیش کرتا ہے وہ اسی قانون کا ہے۔ یعنی وہ یہ بتاتا ہے کہ یہ جو قیامت برپا ہونی ہے، اس کی خبر تو تمام پیغمبر دیتے رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہم نے پیغمبروں کے ذریعے سے ان کی قوموں اور ان کے مخاطبین پر اتمام حجت کر کے یہ قیامت اسی دنیا میں برپا کر کے بھی دکھائی ہے۔ تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ استدلال کے محل میں در حقیقت قرآن مجید اس کو اس جگہ رکھ کے پیش کرتا ہے جہاں کوئی سائنسدان معمل کے یا لیبارٹری کے تجربے کو پیش کرتا ہے۔ یعنی وہ عقلی دلائل دے گا، وہ علمی لحاظ سے اس بات کو واضح کرے گا، وہ اس کے پس منظر کو متعین کرے گا، وہ آفاق کی نشانیاں دکھائے گا، وہ آپ کو انفس میں توجہ دلائے گا، اور پھر آخر میں سب سے بڑی بات یہ کہے گا کہ یہ تو وہ معاملہ ہے کہ جس کو ہم کر کے دکھا چکے ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید کی بعض صورتیں ہیں کہ پوری سورہ کا موضوع یہی قانون ہے۔ یہ میں آگے چل کے آپ کے سامنے پیش کروں گا اس کو۔ اسی طرح سے بہت طویل صورتیں ہیں جن میں بہت بڑے بڑے حصے ہیں جس میں اسی قانون کی وضاحت کی گئی ہے۔ تو اب میں آپ سے آگے بڑھ کے یہ کہتا ہوں کہ اس قانون کو ایک تو یہ ہے کہ آپ پورے قرآن میں دیکھیں۔ میں دعوت دوں گا کہ لوگ اس زاویے سے ذرا قرآن مجید کو پڑھیں اور پھر دیکھیں کہ وہ کن کن پہلوؤں سے اس کو واضح کر رہا ہے۔ اس سے بھی آگے یہ ہے کہ قرآن مجید میں تدبر کر کے آپ یہ متعین کریں کہ وہ جہاں جہاں اس قانون سے استدلال کرتا ہے اور جس طریقے سے استدلال کرتا ہے اس سے
خود اس نے جس چیز کو مرکزی مضمون قرار دیا ہے اس پر کیا اثرات ہوتے ہیں۔ اور جس طرح کہ میں نے اپنی کتاب کے مقدمے اصول و مبادی میں یہ بتایا ہے کہ قرآن ہے کیا، وہ اصل میں ایک پیغمبر کی سرگزشت انذار ہے، یعنی ایک رسول کی بعثت ہو گئی ہے، اور رسول کی بعثت ہو جانے کے بعد جو دینونت برپا ہوتی ہے، جو جزا و سزا برپا ہوتی ہے، قرآن اسی کی سرگزشت کو بیان کر رہا ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ اس زاویے سے پورے قرآن کو دیکھیں، پورے قرآن کا مطالعہ کریں، جگہ جگہ مختلف صورتوں کے اندر یہ دیکھیں کہ کس طرح سے اس قانون کے شواہد، اس کے نظائر، اس کی تفصیلات قرآن مجید نے بیان کی ہیں۔ لیکن ایسے بھی بعض مقامات ہیں کہ جن میں جس طرح یہ قانون سورہ یونس میں بیان ہوا ہے، قانون کے طور پر بیان ہوا ہے، باللفظ بیان ہوا ہے، اسی طرح اس کی توضیحات باللفظ کی گئی ہیں۔ اچھا، اور میں ان میں سے 7 مقامات کو انتخاب کر کے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اس سے آپ اندازہ کر سکیں گے کہ اس قانون کی اہمیت کیا ہے، یہ کس کس طریقے سے بیان ہوا ہے، اور قرآن مجید نے کیا اس میں فی الواقع کوئی کسر چھوڑ دی ہے کہ اس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ یہ تو کسی نے تبعات قانون بیان کر دیا ہے، اپنی طرف سے کوئی چیز بیان کر دی ہے، اس کی کوئی بنیادیں سلف خلف کے ہاں موجود نہیں ہیں، وہ بھی ہم بتا چکے۔ میں سب سے پہلے آپ کے سامنے سورہ اعراف کو پیش کروں گا۔ سورہ اعراف کی یہ آیات 94 سے 96 ہے، لیکن ان کا پس منظر سمجھ لیجیے۔ اس سے پہلے کہ میں یہ آیات سناؤں اور ان کا ترجمہ سناؤں، ایک لمبا سلسلہ ہے پیچھے، یعنی سورہ کا بہت بڑا حصہ ہے جس کو وقف کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے، جس میں ان پیغمبروں کی سرگزشتیں بیان کی گئی ہیں جن کے ساتھ یہ معاملہ ہوا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جب یہ بتا دیا سورہ یونس میں کہ ہر قوم کی طرف ہم نے رسول بھیجے ہیں، یہ بتایا نا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور جب کسی قوم کا رسول اس کی طرف آ جاتا ہے تو اس کے بعد اس قوم کا فیصلہ سنا دیا جاتا ہے، اور اس میں اس پر ادنا درجے میں کوئی ظلم نہیں ہوتا۔ تو یہ فیصلے تاریخ میں کب کب سنائے گئے، قوم نوح کا فیصلہ کب سنایا گیا، قوم شعیب کا کب سنایا گیا، عاد کا کب سنایا گیا، سمود کا کب سنایا گیا، قرآن مجید ان اقوام کی پوری تاریخ بیان کرتا ہے سورہ اعراف میں۔ یعنی یہ آیت 94 سے پہلے یہی تاریخ بیان ہوئی ہے، ایک بہت بڑا حصہ سورہ کا اس کے لیے خاص کیا گیا ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ اس کے بعد خاتمہ کلام میں قرآن مجید پھر کس طریقے سے اس کو قانون کے طور پر دہراتا ہے۔ یعنی ایک تو قانون کے طور پر بیان کرنے کے وہ الفاظ تھے جو سورہ یونس میں ہیں، وہ بالکل متعین طریقے پر یہ بتا دیتے ہیں کہ ہر پیغمبر کے ساتھ یہی معاملہ ہوا ہے، اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ صادر ہو جاتا ہے، فیصلہ سنا دیا جاتا ہے۔ اسی دنیا میں جس طرح قیامت میں انسانوں کا فیصلہ سنایا جائے گا، وہ فیصلہ سنایا جاتا ہے، اور اس میں کوئی ادنا درجے کا ظلم نہیں ہوتا۔ یہ جو فرمایا کہ ادنا درجے کا ظلم نہیں ہوتا، تو مطلب یہ ہے کہ حجت پوری ہو چکی ہوتی ہے۔ یعنی ایسا نہیں کہ لوگوں کو ایک بات بتائی جاتی ہے اور پکڑ لیا جاتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے علم کی بنیاد پر یہ فیصلہ سنا دیتے ہیں کہ اب ہر لحاظ سے حق واضح ہو گیا، یہ قوم قومی حیثیت سے، یہ لوگوں کی حیثیت سے، یہ مخاطبین کی حیثیت سے کسی رعایت کے مستحق نہیں رہے۔ تو یہاں ان سب اقوام کا ذکر کرنے کے بعد اب دیکھیے آخر میں کیا کہا ہے۔ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّىٰ عَفَوْا وَقَالُوا قَدْ مَسَّ آبَانَا الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ بالکل اسی طریقے سے وہی قانون کو، قاعدے کو بیان کرنے کا اسلوب، لیکن ذرا تفصیلات کے ساتھ۔ اب یہ دیکھیے کیا ترجمہ ہے اس کا۔ ترجمہ ہے ہم نے جس بستی میں بھی کسی نبی کو رسول بنا کر بھیجا ہے، نبی کو رسول بنا کر بھیجا، ہم نے جس بستی میں بھی کسی نبی کو رسول بنا کر بھیجا ہے، وہاں کیا تھا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رسول، یعنی ہر امت کی طرف، ہر قوم کی طرف ایک رسول آیا ہے۔ ہم نے جس بستی میں بھی کسی نبی کو رسول بنا کر بھیجا ہے، اس کے لوگوں کو مالی اور جسمانی مصیبتوں میں مبتلا کیا ہے تاکہ وہ عاجزی اختیار کریں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کس طریقے سے پہلے متنبع کرتے ہیں، کس طرح سے مصیبتیں نازل ہوتی ہیں،
کس طرح لوگوں کو ان کے تکبر کی بنیاد پر تنبیہ کی جاتی ہے، انہیں سکھایا جاتا ہے کہ یہ دنیا تکبر کرنے کی جگہ نہیں ہے، یہ گویا اللہ تعالیٰ کے کسی بات کو واضح کرنے کا انداز ہے۔ تو فرمایا ہم نے جس بستی میں بھی کسی نبی کو رسول بنا کر بھیجا ہے اس کے لوگوں کو مالی اور جسمانی مصیبتوں میں مبتلا کیا ہے تاکہ وہ عاجزی اختیار کریں، پھر ان کے دکھ کو ہم نے سکھ میں بدل دیا، یہاں تک کہ وہ خوب پھلے پھولے اور کہنے لگے کہ اچھے اور برے دن تو ہمارے باپ دادوں پر بھی آتے رہے ہیں، یعنی انہوں نے اس سے سبق نہیں لیا، اللہ تعالیٰ سے تنبیہ کو قبول نہیں کیا، بجائے اس کے کہ وہ پیغمبر کی دعوت کو اس سے متعلق کر کے سمجھتے کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، انہوں نے ایسا نہیں کیا، اور جب نہیں کیا تو بالآخر ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا۔ یہاں یہ بات بھی واضح کر دوں کہ ایک عمومی تاثر یہ بن گیا ہے کہ اتمام حجت تو اس طرح ہوگا کہ بات کریں گے اور سوالوں کا جواب دیں گے اور اشکالات کو دور کریں گے، وہ بھی ایک پہلو ہے۔ اصل چیز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس طرح کی نشانیوں کا ظہور، پیغمبر کے ساتھ خدا کی مائیت کا ظہور، اصل چیز یہ ہے۔ تو اسی کا حوالہ دے کے کہا کہ بالآخر ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا اور انہیں خبر تک نہ ہوئی، یعنی یہ گویا بتا دیا کہ پھر ہمارا فیصلہ صادر ہو جاتا ہے۔ ان مراحل سے گزرنے کے بعد پھر گرفت ہوتی ہے، پھر ہم سزا دیتے ہیں، اور یہ بتایا کہ سزا ہی نہیں، اگر وہ صحیح راستہ اختیار کرتے، اگر پیغمبر کو مان لیتے تو جزا بھی دیتے، اور وہ بھی اسی دنیا میں دیتے۔ تو آگے کیا بیان کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اگر ان بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ان پر ہم زمین و آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے، مگر انہوں نے جھٹلا دیا، یعنی پیغمبر کی تکذیب کر دی۔ یہ بھی واضح طور پر سمجھ لیجئے کہ اس قانون کا تعلق کس سے؟ تکذیب سے۔ باقی جتنے جرائم ہیں وہ دنیا میں ہوتے رہتے ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ توجہ بھی دلاتے ہیں، پیغمبر بھی آتے ہیں تو جرائم ہی پر توجہ دلاتے ہیں، جرائم بیان بھی کیے جاتے ہیں، لیکن عذاب کا تعلق کس چیز سے ہے؟ فیصلے کا تعلق کس چیز سے ہے؟ جھٹلا دینے سے، اور جزا کا تعلق کس چیز سے؟ ایمان لانے سے۔ ٹھیک۔ تو مگر انہوں نے جھٹلا دیا تو ان کے کرتوتوں کی پاداش میں ہم نے بھی ان کو اسی طرح پکڑ لیا جس طرح پیچھے قومیں بیان ہو چکی، یعنی پیچھے تمام قوموں کی سرگزشت سنائی ہے، اور اب اس کے بعد ایک قاعدے کے طور پر بیان کر دیا کہ یہ ہم کرتے ہیں۔ دیکھیے پھر سنیے اس کو، ہم نے جس بستی میں بھی کسی نبی کو رسول بنا کر بھیجا ہے اس کے لوگوں کو مالی اور جسمانی مصیبتوں میں مبتلا کیا تاکہ وہ عاجزی اختیار کریں، پھر ان کے دکھ کو ہم نے سکھ میں بدل دیا، یہاں تک کہ وہ خوب پھلے پھولے اور کہنے لگے کہ اچھے اور برے دن تو ہمارے باپ دادوں پر بھی آتے رہے ہیں، بالآخر ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا اور انہیں خبر تک نہ ہوئی۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر ان بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ان پر ہم آسمان و زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے، مگر انہوں نے جھٹلا دیا تو ان کے کرتوتوں کی پاداش نے ہم نے بھی ان کو پکڑ لیا۔ تو یہ گویا آیت 94 سے 96 تک تبصرہ کیا ہے ان تمام سرگزشتوں کو سنانے کے بعد کہ یہ ایسے ہی نہیں ہوا، یعنی اس طرح نہیں ہے کہ بس عذاب آ گیا، بلکہ یہ ہمارا قانون ہے، یہ اس طریقے سے روبہ عمل ہوتا ہے، اس طرح سے نتیجہ خیز ہوتا ہے۔ اس کے بعد اب سورہ ابراہیم کو دیکھیے۔ سورہ ابراہیم میں وہی چیز اجمال کے ساتھ بیان ہوئی ہے۔ سورہ اعراف کے بارے میں تو میں نے آپ کو بتایا کہ وہاں پر پیغمبروں کی سرگزشتیں بہت تفصیل کے ساتھ سنانے کے بعد آخر میں بالکل قانون کے طور پر اس کو بیان کیا ہے۔ ٹھیک۔ اب یہاں ذرا سنیے، ارشاد فرمایا ہے، یہ آیت 9 ہے، الم یاتکم نبأ الذین من قبلکم قوم نوح و عاد و ثمود والذین من بعدہم لا یعلمہم الا اللہ جاءتہم رسلہم بالبینات فردوا ایدیہم فی افواہہم وقالوا انا کفرنا بما ارسلتم بہ وانا لفی شک مما تدعون الیہ مریب۔ یہاں سے یہ مضمون شروع ہو رہا ہے۔ قالت رسلہم افی اللہ شک فاطر السماوات والارض یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی قالوا ان انتم الا بشر مثلنا تريدون ان تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فاتونا بسلطان مبين قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا ان ناتيكم بسلطان الا باذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا الا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا
وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون وقال الذین کفروا لرسلہم لنخرجنکم من ارضنا او لتعودن فی ملتنا فاوحی الیہم ربہم لنہلکن الظالمین وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ۔ اب ذرا سنیے ان آیات کا ترجمہ کیا ہے۔ فرمایا ہے تمہیں ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، قوم نوح، عاد و سمود، اور جو ان کے بعد ہوئے ہیں، جنہیں خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے تو انہوں نے اپنے ہاتھ ان کے منہ میں دے دیے کہ خاموش ہو جاؤ، اور کہہ دیا کہ جو تمہیں دے کر بھیجا گیا ہے ہم اس کو نہیں مانتے، اور جس چیز کی طرف تم ہم کو بلا رہے ہو اس کے بارے میں ہم ایسے شک میں پڑ گئے ہیں جو سخت الجھن میں ڈال دینے والا ہے۔ ان کے رسولوں نے کہا کیا خدا کے بارے میں شک ہے جو آسمانوں اور زمین کا وجود میں لانے والا ہے؟ وہ تمہیں بلا رہا ہے کہ تمہارے گناہوں میں سے معاف فرمائے جو اس سے پہلے تم سے ہوئے ہیں، اور تم کو ایک مقرر مدت تک مہلت دے۔ ذرا دیکھیے دعوت کا انداز کیا ہے، کس اجمال سے، کس خوبی سے اس دعوت کا خلاصہ کیا ہے۔ انہوں نے جواب دیا تم ہماری طرح کے ایک آدمی ہو، تم چاہتے ہو کہ ہمیں ان چیزوں کی بندگی سے روک دو جنہیں ہمارے باپ دادا پوجتے آئے ہیں؟ یہی بات ہے تو ہمارے سامنے کوئی صریح سند لاؤ۔ یہ پوری دعوت، پورا مکالمہ بیان ہوا ہے لیکن بہت اجمال اور اختصار کے ساتھ۔ ان کے رسولوں نے ان سے کہا بے شک ہم تمہاری طرح کے آدمی ہیں، مگر اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے فضل فرماتا ہے۔ یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ اذن الہی کے بغیر ہم تمہیں کوئی سند لا دکھائیں، سو تمہارا یہ مطالبہ اللہ کے حوالے ہے، اور ایمان والوں کو چاہیے کہ اس طرح کے معاملات میں اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں۔ اور ہم کیوں نہ اللہ پر بھروسہ رکھیں جب کہ ہمارے ان راستوں کی ہدایت اسی نے ہمیں بخشی ہے۔ تم جو اذیت بھی ہمیں دے رہے ہو ہم اس پر ہر حال میں صبر کریں گے اور اللہ پر بھروسہ کریں گے، اس لیے کہ بھروسہ کرنے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اس پر منکروں نے اپنے رسولوں سے کہہ دیا کہ ہم تم کو اپنی اس سرزمین سے لازماً نکال دیں گے، یعنی نوبت یہاں تک پہنچ گئی۔ پہلے دعوت بیان کی، اس کا خلاصہ بیان کیا، کیا مکالمہ ہوا، کیا بات ہوئی، اس کو بیان کیا۔ اب دیکھیے خاتمہ ہو رہا ہے، وہی بات کہ ہم ہر قوم کی طرف رسول بھیجتے ہیں، وہ دعوت پیش کرتا ہے، اس کے بعد فیصلہ سنایا جاتا ہے۔ اب ذرا فیصلہ سنیے۔ اس پر منکروں نے اپنے رسولوں سے کہہ دیا کہ ہم تم کو اپنی اس سرزمین سے لازماً نکال دیں گے یا تمہیں بالآخر ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا، یعنی وہ بھی انتہا پر پہنچ گئے، انہوں نے بھی آخری فیصلہ سنا دیا۔ تب ان کے پروردگار نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ ہم ان ظالموں کو ہلاک کر دیں گے اور ان کے بعد تمہیں اس ملک میں آباد کریں گے۔ دیکھیے جزا بھی اور سزا بھی، یہ گویا دینونت کا ظہور ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ جس طرح قیامت میں فیصلہ سنائیں گے، ان قوموں کے لیے وہ فیصلہ سنا دیا گیا۔ تب ان کے پروردگار نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ ہم ان ظالموں کو ہلاک کر دیں گے، یہ سزا ہے، اور ان کے بعد تمہیں اس ملک میں آباد کریں گے، یہ ظاہر ہے کہ جزا ہے، اور دنیا میں ہی ہو رہا ہے، دنیا میں ہو رہا ہے۔ یہ بشارت ہے ان کے لیے جو میرے حضور جواب دہی کے لیے کھڑے ہونے سے ڈرے اور جو میری وعید سے ڈرے، یعنی آیت 9 سے آیت 14 تک یہ سورہ ابراہیم ہے۔ اس میں بھی دیکھیے کہ اسی طریقے سے دعوت بیان کی، پس منظر بیان کیا، مختلف قوموں کا حوالہ دیا، اور اس کے بعد بالکل قانون کے طریقے پر آخر میں بیان کر دیا کہ یہ نتیجہ نکلنا ہے، اور نتیجہ بھی بیان ہو گیا۔ یعنی وہاں تو جب قانون کو باللفظ بیان کیا ہے اور قانون کے طور پر بیان کیا ہے تو یہ بتایا کہ فیصلہ سنا دیا جاتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ وہ بالکل واضح ہے کہ فیصلہ کیا ہوگا، جزا بھی اور سزا بھی۔ یہاں اس کی تفصیل کر دی ہے کہ جزا کیا ہوگی اور سزا کیا ہوگی، لیکن اسی اجمال کے ساتھ۔ اب اس کے بعد آگے دیکھیے، یہ بنی اسرائیل ہے، سورہ بنی اسرائیل۔ اس میں میں آپ کے سامنے 13 سے 15 تک کی آیات پڑھ رہا ہوں۔ ارشاد فرمایا ہے وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقرأ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا مَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا۔ اب یہ آیت 13 سے 15 تک آخر میں پھر وہی قانون بیان کیے، تو سن لیجئے کیا فرمایا ہے۔ ارشاد فرمایا ہے
کہ اپنے شریکوں کے سہارے پر یہ عذاب کے لیے جلدی نہ مچائیں۔ ہر انسان کی قسمت ہم نے اس کے گلے کے ساتھ باندھ دی ہے، اور قیامت کے دن ہم اس کے لیے ایک نوشتہ نکالیں گے جس کو وہ اپنے روبرو بالکل کھلا ہوا پائے گا۔ یہ دیکھیے وہی قیامت کا انذار۔ جی لو پڑھو اپنا نامہ اعمال، آج اپنا حساب کر لینے کے لیے تم خود ہی کافی ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ جو ہدایت کی راہ چلتا ہے وہ اپنے ہی لیے چلتا ہے، اور جو گمراہی اختیار کرتا ہے وہ بھی اپنی اس گمراہی کا وبال اپنے ہی اوپر لاتا ہے۔ خدا کا قانون یہ ہے کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا۔ یہ بات کہہ دی۔ اب پیچھے مضمون یہ تھا کہ یہ جلدی مچا رہے تھے کہ جس عذاب کی وعید سنائی جا رہی ہے وہ کیوں نہیں آ جاتا۔ قیامت کا انذار ہو رہا ہے، اس کے لیے یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر اس بات کو نہیں مانو گے، پیغمبر کو جھٹلا دو گے، اس کی تکذیب کر دو گے تو عذاب آ جائے گا۔ تو یہ جلدی مچاتے ہیں۔ کیا جلدی مچاتے ہو؟ ہم کسی قوم کو کبھی سزا نہیں دیتے جب تک ایک رسول نہ بھیج دیں کہ سزا سے پہلے وہ اس پر حجت پوری کر دیں۔ اچھا، یہ اس میں ظاہر ہے کہ میں نے اس کے متعلقات نکال دیے تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ کس محل میں کس مقام پر یہ بات کہی جا رہی ہے۔ اس جملے کے بارے میں یہ جو ہے نا، ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، جس کا ترجمہ یہ ہے، یعنی اگر بالکل لفظوں کا ترجمہ کریں تو یہ ہے کہ ہم کسی قوم کو سزا نہیں دیتے جب تک ایک رسول نہ بھیج دیں۔ اس کو بھی بہت سے لوگوں نے آخرت سے متعلق کر دیا، جس طرح وہ سورہ یعنی یونس کی اس کا مطلب یہ بتا دیا ہے کہ یہ سب کچھ بھی آخرت میں ظہور پذیر ہوگا۔ وہاں اللہ تعالیٰ چونکہ پیغمبر یہاں بھیج چکے ہیں تو پھر سزا دینے کے لیے اس کو پیش کریں گے۔ ظاہر ہے کہ ہم اس سے پہلے بتا چکے ہیں کہ یہ تو ایک حصہ ہے اس کا۔ جب اللہ نے یہاں رسول بھیجے ہیں تو اتمام حجت ہوا ہے یا اتمام حجت کا اہتمام ہوا ہے، لیکن دنیا میں جو لوگ بھی اب تک پیدا ہوئے ہیں یا پیدا ہوں گے ان کے ساتھ کیا فی الواقع وہ معاملہ ہو گیا ہے؟ حجت پوری ہو گئی، پیغام پہنچ گیا، ہر لحاظ سے بات واضح ہو گئی، ان کا کوئی عذر نہیں ہے، یہ قیامت میں معلوم ہوگا۔ تو اس میں کوئی شبہ نہیں کہ وہاں پر بھی رسولوں کے پیغام کے بارے میں ہر شخص کو مسئول ہونا ہے اور اس سے پوچھا جانا ہے، لیکن یہ یہاں سیاق و سباق بتا رہا ہے کہ حوالہ یہاں دنیا میں جو قانون روب عمل ہوتا ہے اس کا دیا جا رہا ہے۔ یعنی استدلال کیا جا رہا ہے کہ قیامت میں جو کچھ ہونے والا ہے اس کے لیے اس دنیا میں یہ واقعات ہو چکے ہیں، اور تم بھی پیغمبر کی قوم ہو، تمہارے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ جلدی کیوں مچا رہے ہو کہ عذاب کیوں نہیں آ جاتا؟ ہمارا قانون یہ ہے کہ جب تک پیغمبر کا اتمام حجت نہیں ہو جاتا اس وقت تک ہم عذاب نہیں دیا کرتے۔ ٹھیک، تو اس کو بیان کیا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ہمارے مفسرین کی جو پہلی جماعت ہے، یعنی تابعین اور تبع تابعین کے زمانے کی جماعتیں جہاں سے علم تفسیر شروع ہوا ہے، ان میں سے ایک بڑے مفسر ہے مقاتل، وہ اس بات کو کیسے بیان کرتے ہیں؟ اسی آیت پر ہے۔ ٹھیک، یعنی یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے سورہ اسراء کی، سورہ بنی اسرائیل کی، اسی پر لکھتے ہیں المعنی وقال مقاتل المعنی وما كنا مستاصلین فی الدنیا لما اقتضته الحکمت الالہیہ حتی نبعث رسولا اقامۃ للحجت علیہم وقتل للعذر عنہم۔ یعنی پوری بات بیان کر دی ہے انہوں نے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں کسی قوم کا استیصال نہیں کرتے، یعنی اس قوم کے اوپر اس طرح کا عذاب نہیں آتا کہ پوری قوم مٹا دی جائے، یہ ہم نہیں کرتے، اس لیے کہ حکمت الہیہ کا یہی اقتضا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو حکمت اختیار کی ہے، اس دنیا میں جو معاملہ کرنے کے لیے سنن جاری کیے ہیں، ان کا یہی اقتضا ہے۔ کب تک نہیں کرتے؟ لکھتے ہیں حتی نبعث رسولا، جب تک کہ ایک رسول کی بعثت نہیں ہو جاتی۔ کس لیے؟ اقامۃ للحجت علیہم، وہ اتمام الحجہ، یہ اقام ان پر الحجہ۔ حجت قائم کر دینے کے لیے، یہ وہی تعبیر ہے، ان پر حجت پوری کر دینے کے لیے، ان پر حجت قائم کر دینے کے لیے، ان پر حجت کے وضوح کے لیے، کوئی بھی آپ تعبیر اختیار کر لیں۔ تو کہتے ہیں اقامۃ للحجت علیہم وقتل للعذر عنہم، تاکہ ان کے پاس کوئی عذر باقی نہ رہے۔ یعنی اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کسی قوم کی طرف رسول بھیجنے کا قطع عذر کا خاتمہ ہو جائے، کوئی قوم یا وہ لوگ یا وہ مخاطبین اب کچھ نہ کہہ سکیں۔ اب کیا کہتے ہیں؟ کما فعلنا بعادم وثمود والمؤتفقات وغیرہ، جیسے اس سے پہلے ہم تاریخ میں عاد کے ساتھ کر چکے، سمود کے ساتھ کر چکے، اور الٹی ہوئی بستیوں کے ساتھ کر چکے، جن کی داستانیں ہم اس سے پہلے سنا۔ اور دنیا کا عذاب زیر یہ فیصلہ، دنیا کا عذاب اس کو بالکل لفظوں میں انہوں نے بیان کیا ہے۔ تو اس میں بھی ہم کوئی متفرد نہیں ہیں
کہ اس آیت کے بارے میں ہم نے ایک ایسی رائے قائم کر لی ہے جو اس سے پہلے کسی نے قائم نہیں کی تھی۔ تاہم سیاق و سباق بہت کافی ہے یہ بتانے کے لیے، یہ تو صرف میں نے ایک حوالہ دے دیا۔ سیاق و سباق خود بتا رہا ہے کہ یہاں کیا محل ہے، کیا مقام ہے، کیا چیز ہے جس کے لیے یہ بتایا جا رہا ہے کہ ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا۔ یہ 3 مقامات میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیے۔ اب اس کے بعد چوتھا مقام دیکھیے، سورہ قصص کی آیات کیا ہیں؟ سورہ قصص کی یہ آیات ہیں 58 اور 59۔ ٹھیک، ارشاد فرمایا ہے وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا وَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِ الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ۔ یہ میں نے عرض کیا کہ 58 59 آیات ہے۔ ترجمہ ہے قریش کے لوگوں، ظاہر ہے کہ مخاطبین کون ہیں؟ رسول اللہ کی قوم کے لوگ۔ ٹھیک، قریش کے لوگوں، کتنی بستیاں ہم نے ہلاک کر چھوڑی ہیں جو اپنی معیشت پر ناشکری کر کے اترا گئی تھیں، سو یہ انہی کے مسکن ہیں جن میں ان کے بعد کوئی کمی ایسا بسا ہے اور ان کے وارث پھر ہم ہی ہوئے ہیں۔ یعنی ان بستیوں کا حوالہ دیا ہے، وہی جن کی تفصیل بیان ہو گئی، یہ عاد کی، یہ سمود کی بستیاں۔ حقیقت یہ ہے، اب دیکھیے بالکل قانون کے اسلوب میں، حقیقت یہ ہے کہ تیرا پروردگار ان بستیوں کو ہلاک کرنے والا نہیں تھا جب تک ان کے مرکز میں کسی رسول کو نہ بھیج لے جو ہماری آیتیں انہیں پڑھ کر سنا دے۔ یعنی آیتیں پڑھ کر سنا دے، کہیں بیان کیا کہ اس کے ساتھ ہماری آیات کا ظہور نہ ہو جائے، اور کہیں کسی دوسرے اسلوب میں بات بیان کی۔ اس کے ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ ہم بستیوں کو اسی وقت ہلاک کرتے ہیں جب ان کے لوگ اپنے اوپر ظلم ڈھانے والے بن جاتے ہیں۔ یہ وضاحت کیا اس بات کی وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، کوئی ظلم نہیں ہوتا۔ تو 2 چیزیں بیان کیں، ایک تو یہ کہ وہ فی الواقع ظالم ہوتے ہیں اس لیے ان کو سزا دی جاتی ہے، اور دوسرے یہ کہ رسول بھیج کر کیا کیا جاتا ہے؟ اقامت حجت ہوتی ہے، اتمام حجت ہوتا ہے، تب ہم ان کو سزا دیتے ہیں۔ یہ سزا ہم اسی طرح نہیں دے دیتے۔ ٹھیک، تو اس مقام میں بھی گویا اسی قانون کو ایک دوسرے اسلوب میں واضح کیا۔ ٹھیک، اب یہ دیکھیے، یہ سورہ صافات ہے۔ 5واں مقام۔ سورہ صافات کی آیات ہے 171 سے 179۔ ٹھیک، ارشاد فرمایا ہے وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ۔ یہاں اسلوب دوسرا ہے، بات وہی ہے، تم خدا کے رسول ہو، یہ پیچھے کا مضمون ہے، اور رسول کی حیثیت سے اپنے بھیجے ہوئے بندوں کے بارے میں ہمارا یہ فیصلہ پہلے ہی صادر ہو چکا ہے کہ مدد کے حقدار وہی ہوں گے۔ اب یہاں دیکھیے، نصرت کو، مدد کو یا جزا کے نتیجے کو دوسرے الفاظ میں بیان کر دیا۔ مدد کے حقدار وہی ہوں گے، اور یقیناً ہمارا لشکر ہی غالب رہنے والا ہے۔ یعنی رسول اور اس کے ساتھی، ان کو قرآن مجید جگہ جگہ حزب اللہ کہتا ہے، اللہ کا لشکر۔ تو فرمایا ہمارا لشکر ہی غائب رہنے والا ہے، سو کچھ دنوں کے لیے ان سے اعراض کرو اور انہیں دیکھتے رہو کہ ان قریب یہ بھی دیکھ لیں گے۔ پھر کیا یہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں؟ یعنی دیکھ لیں گے، ظاہر ہے کہ وعید ہے، اب وہ جلدی مچاتے ہیں۔ پھر کیا یہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں؟ سو جب وہ ان کے صحن میں اترے گا تو بڑی ہی بری ہوگی ان لوگوں کی صبح جنہیں اس سے خبردار کر دیا گیا، اس لیے چھوڑ دو اور کچھ دنوں کے لیے ان سے اعراض کرو اور دیکھتے رہو کہ ان قریب یہ بھی دیکھ لیں گے۔ اللہ، دنیا میں دیکھ لیں۔ یعنی اسلوب دیکھیے کیا ہے اور انداز کیا ہے اور کس طریقے سے یہ بات بیان کی جا رہی ہے۔ اس کے بعد اب دیکھیے، یہ بنی اسرائیلی کا ایک اور مقام ہے، میں اس سے پہلے ایک مقام پیش کر چکا، یہ دوسرا ہے۔ اس میں یہ آیت 77 ہے اس سورہ کی۔ اس میں کیا ہوا ہے؟ اس میں اسی قانون کا رسول اللہ کے معاملے میں اطلاق کر کے دکھایا ہے، اور پھر اسی طریقے سے اس کو بیان کیا ہے، اور پھر آگے یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ یہ ہماری سنت ہے جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اچھا، ذرا سنیں کس طرح بیان کیا ہے۔ وَإِذْ كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَا يَلْبَسُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا۔
یہ اس سرزمین سے تمہارے قدم اکھاڑ دینے کے درپے ہیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا ہے. یہ اس سرزمین سے تمہارے قدم اکھاڑ دینے کے درپے ہیں تاکہ تم کو یہاں سے نکال دیں. لیکن اگر ایسا ہوا تو تمہارے بعد یہ بھی کچھ زیادہ دیر ٹھہرنے نہ پائیں گے. تم سے پہلے اپنے جو رسول بھی ہم نے بھیجے ہیں ان کے بارے میں اس سنت کو یاد رکھو اور ہماری اس سنت میں تم کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے. اللہ. اچھا. یعنی اس لب و لہجے میں اس کو بھی بیان کر دیا ہے. اب اس کے بعد آخری مقام کی طرف آئیے اور یہ سورہ مجادلہ ہے. سورہ مجادلہ کی 20-21 آیات ہیں. ارشاد فرمایا ہے ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز. ترجمہ ہے تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کریں گے وہی سب سے بڑھ کر ذلیل ہونے والوں میں ہوں گے. یعنی دنیا میں ان کا یہ انجام ہوگا اس لیے کہ اللہ نے لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب ہو کر رہیں گے. حقیقت یہ ہے کہ اللہ بڑے زور والا اور بڑا زبردست ہے. تو یہ 7 مقامات میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں. ان کا مقصد یہ تھا کہ یہ بتایا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف یہی نہیں ہے کہ اس قانون کو سورہ یونس کی آیت 47 میں قانون کے طور پر بیان کر دیا ہے. صرف یہی نہیں کہ پورے قرآن میں اس کے نظائر، اس کے شواہد جگہ جگہ بکھیر دیے ہیں. صرف یہی نہیں ہے، پورے قرآن مجید میں اصل موضوع یہ ہے قیامت پر استدلال میں سب سے نمایاں استدلال اسی قانون سے کیا جاتا ہے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر مختلف جگہوں پر اس کو اسالیب بدل بدل کر قانونی کے طور پر دہرایا بھی ہے اور یہ بیان بھی کیا ہے کہ اس قانون کی حیثیت کیا ہے، یہ قانون کس طریقے سے روبہ عمل ہوتا ہے. اور اس کے لیے چونکہ اسالیب تبدیل کیے ہیں تو کہیں کہا ہے کہ اس کا فیصلہ اس طرح صادر ہوتا ہے کہ ہمارے رسولوں کے لیے اللہ کی مدد پہنچ جاتی ہے، ان کو غلبہ حاصل ہو جاتا ہے. پھر یہ کہا کہ ہم نے اس کو لکھ رکھا ہے. پھر رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اطلاق کر کے دکھایا کہ تمہاری قوم کے لوگ بھی جب اس مقام پر پہنچ جائیں گے کہ تمہیں اس بستی سے نکالنے کا فیصلہ کر دیں تو بس ہمارے قانون پر عمل شروع ہو جائے گا. اور پھر بتا دیا کہ یہ وہ سنت ہے جس کا ظہور تمہارے لیے ہوگا جو ہم نے سب رسولوں کے بارے میں قائم کر رکھی ہوئی. تو اس طرح ان سب مقامات پر یہ قانون کے طور پر دہرایا گیا ہے، اس کی تفصیلات کی گئی ہیں. یہ تو میں نے وہ سب چیزیں بیان کر دیں آپ کے سامنے جن میں قانون کی تفصیل کی گئی ہے، اور اسلوب کم و بیش وہی ہے کہ قانون ہی بیان کرنا ہے، یا یہ بتانا ہے کہ یہ ایک سنت اللہ ہے، یا یہ بتانا ہے کہ اس کا اظہار اس سے پہلے کس طرح ہوا ہے، یا یہ بتانا ہے کہ اس وقت پیغمبر آپ کے لیے اس کا اظہار کس طریقے سے ہوگا. یعنی اس میں جو اسلوب اختیار کیا گیا ہے وہ تفصیل کا نہیں ہے بلکہ بالاجمال قانون ہی کی شرح و وضاحت کا ہے. آخر میں آپ کے سامنے اب سورہ قمر کو رکھ رہا ہوں. سورہ قمر کا ایک بڑا حصہ میں آپ کو پڑھ کر سناؤں گا. بہت چھوٹی سورہ ہے. آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ جو میں نے بات کہی ہے کہ قرآن مجید میں جگہ جگہ پیغمبروں کی سرگزشتیں اسی پس منظر میں سنائی گئی ہیں. پس منظر کیا ہے؟ قیامت کا اس بات، قیامت پر استدلال اسی پس منظر میں سنائی گئی ہیں. قانون کے طور پر بیان کیا گیا ہے کہ ہم ان پیغمبروں کے معاملے میں کیا کرتے رہے ہیں، اور اس کے بعد یہ نہیں کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کا کوئی استثناء ہے، پھر اطلاق کر کے بتایا گیا ہے کہ تمہارے لیے بھی اسی قانون کا ظہور ہوگا، ظہور ہونا ہے اور یہ ہو کر رہے گا. ٹھیک. تو اس کو دیکھیے یہ سورہ کس خوبی کے ساتھ، کس شان کے ساتھ بیان کرتی ہے. یہ سورہ شروع کہاں سے ہو رہی ہے؟ شق قمر کے واقعے کے حوالے سے. میں نے عرض کیا کہ قیامت پر قرآن کئی پہلوؤں سے استدلال کرتا ہے، انفس سے، آفاق سے، عقل سے، مختلف پہلوؤں سے. وہاں پر ایک ایسی چیز نمودار ہوئی ہے کہ جو لوگوں کے لیے ایک آفاقی دلیل بن گئی ہے اور اللہ کی ایک آیت کا ظہور ہوا ہے. اس کو بنیاد بنا کے بات شروع کر دی ہے، لیکن پھر اسی قانون سے استدلال کیا ہے. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُو الدَّاعِي إِلَىٰ شَيْءٍ نُّكُرٍ خُشَّعًا أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنتَشِرٌ مُّهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِي يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَٰذَا يَوْمٌ عَسِرٌ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِرَ فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانتَصِرْ فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ وَحَمَلْنَاهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ
تجری بأعیننا جزاء لمن کان کفر وقد ترکناها آیۃ فہل من مدکر فکیف کان عذابی ونذر ولقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر کذبت عاد فکیف کان عذابی ونذر انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا فی یوم نحس مستمر تنزع الناس کأنہم اعجاز نخل منقعر فکیف کان عذابی ونذر ولقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر کذبت ثمود بالنذر فقالوا ابشرا منا واحدا نتبع انا اذا لفی ضلال وسعر اولقی الذکر علیہ من بیننا بل هو کذاب نشر سیعلمون غدا من الکذاب الاشر انا مرسل الناقہ فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم ان الماء قسمة بینهم کل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فکیف کان عذابی ونذر انا ارسلنا علیہم صیحة واحدة فکانوا کحشیم المحتضر ولقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر کذبت قوم لوط بالنذر انا ارسلنا علیہم حاصبا الا آل لوط نجیناہم بسحر نعمة من عندنا کذالک نجزی من شکر ولقد انذرہم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوہ عن ضیفہ فتمسنا اعینہم فذوقوا عذابی ونذر ولقد صباہم بکرة عذاب مستقر فذوقوا عذابی ونذر ولقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر ولقد جاء آل فرعون النذر کذبوا بآیاتنا کلہا فاخذناہم اخذ عزیز مقتدر اکفارکم خیر من اولئکم ام لکم برات فی الزبر ام یقولون نحن جمیع منتصر سیہزم الجمع ویولون الدبر۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کس شان کے ساتھ استدلال کیا ہے، کس طرح سے اس قانون کو پیش کیا ہے، کس طرح اس کا اطلاق کیا۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے، وہ گھڑی قریب آ گئی جس سے انہیں خبردار کیا جا رہا ہے، اور چاند شک ہو گیا مگر یہ نہ مانیں گے، اور خواہ کوئی نشانی دیکھ لیں اس سے منہ ہی موڑیں گے اور کہیں گے یہ تو جادو ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ چنانچہ یہی ہوا ہے، اور انہوں نے اب بھی چٹلا دیا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی ہے۔ یعنی یہ بیان کر دیا نا کہ قیامت کا انذار کیا گیا ہے، قیامت پر ایمان کی دعوت دی گئی ہے، اس کی نشانی دکھائی گئی ہے، یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ہم نے اسی وقت ان کو نہیں پکڑا، اس لیے کہ ہمارے ہاں ہر کام کے لیے ایک وقت مقرر ہے۔ اب یہ کیا کام ہے جس کے لیے وقت مقرر ہے؟ وہی کہ قوم کا مواخذہ ہونا ہے، احتساب ہونا ہے، گرفت ہونی ہے، اور اس پر اللہ کے قانون کا اطلاق ہونا ہے۔ ان کے سامنے ماضی کی وہ سرگزشتیں آ چکی ہیں جن میں ان کے لیے بہت کچھ سامان عبرت ہے، نہایت دل نشین حکمت، مگر تنبیہات ان سرکشوں کے معاملے میں کیا کام دے گی؟ اس لیے ان سے رخ پھیر لو اور اس دن کا انتظار کرو جس دن پکارنے والا اس چیز کے لیے پکارے گا جو سخت ناگوار ہوگی۔ ان کی نگاہیں اس دن جھکی ہوں گی، یہ پکارنے والے کی طرف دوڑتے ہوئے اس طرح قبروں سے نکلیں گے گویا بکھری ہوئی ٹڈیاں ہیں۔ اس وقت یہ منکر کہیں گے یہ دن تو بہت مشکل آیا ہے۔ تو یہ قیامت کا انذار ہو گیا، خبردار کر دیا گیا۔ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس سے پہلے ہم قوموں کے ساتھ کیا کرتے رہے۔ ان سے پہلے نوح کی قوم نے بھی اسی طرح جھٹلایا، سو ہمارے بندے کو انہوں نے جھوٹا قرار دیا اور کہا کہ یہ دیوانہ ہے، اور وہ بری طرح جھڑکا گیا۔ آخر اس نے اپنے پروردگار سے فریاد کی کہ میں مغلوب ہو چکا، اب تو ان سے بدلہ لے۔ تب ہم نے موسلا دھار بارش سے آسمان کے دروازے کھول دیے۔ اب یہ دیکھیے قیامت پر استدلال ہے، اور استدلال کس چیز سے کیا جا رہا ہے؟ اس عذاب سے جو اسی دنیا میں آیا، جس میں رسول بھیجے گئے، جس میں انہوں نے اتمام حجت کیا، جس میں اس کا نتیجہ نکلا۔ تو فرمایا کہ آخر اس نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ میں مغلوب ہو چکا، اب تو ان سے بدلہ لے۔ تب ہم نے موسلا دھار بارش سے آسمان کے دروازے کھول دیے اور زمین کو اس طرح پھاڑا کہ وہ چشمے ہی چشمے ہو گئی۔ پھر زمین و آسمان کا پانی اس نشان پر باہم مل گیا جو اس کے لیے مقرر کیا گیا تھا، اور نوح کو ہم نے ایک تختوں اور کیلوں والی پر اٹھا لیا جو ہماری حفاظت میں چلتی رہی۔ یہ ہم نے اس لیے کیا کہ ہم اس کی خاطر بدلہ لیں جس کی ناقدری کی گئی۔ یہ دیکھیے کیا بیان ہو رہا ہے، یہ بیان ہو رہا ہے کہ اصل چیز رسول کی تکذیب ہے، یعنی جرائم جو بھی رہے ہوں
ان پہ گرفت دنیا میں بھی کبھی ہو جاتی ہے افراد کی، اور قیامت میں تو ہر ایک کی ہوگی، لیکن قوموں کے ساتھ یہ معاملہ رسولوں کے اتمام حجت کے نتیجے میں ہوتا ہے۔ نوح کو جھٹلایا، اور اس سرگزشت کو ہم نے عبرت کی ایک نشانی بنا کر چھوڑا، پھر ہے کوئی عبرت حاصل کرنے والا؟ سو دیکھ لو کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہ۔ ہم نے اس قرآن کو یاد دہانی کے لیے نہایت موزوں بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی یاد دہانی حاصل کرنے والا؟ اسی طرح عاد نے جھٹلایا، تو دیکھ لو کہ کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہ۔ ہم نے ایک پہم نحوست کے دن ان پر باد تند مسلط کر دی، وہاں پانی کا طوفان تھا، ایک باد تند مسلط کر دی جو لوگوں کو اس طرح اکھاڑ پھینکتی تھی جیسے وہ اکھڑی ہوئی کھجوروں کے تنے ہو۔ سو دیکھ لو کہ کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہ۔ ہم نے اس قرآن کو یاد دہانی کے لیے نہایت موزوں بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی یاد دہانی حاصل کرنے والا؟ سمود نے بھی اس تنبیہ کو جھٹلا دیا، ایک ایک قوم کو لیا، اور کہنے لگے کیا ہم اپنے ہی اندر کے ایک اکیلے آدمی کی پیروی کریں گے؟ یعنی وہی رسول سامنے کھڑا ہے۔ اس کے معنی تو یہ ہیں کہ ہم فی الواقع گمراہی میں پڑے اور جہنم میں گئے، کیا ہم میں سے اسی پر یاد دہانی نازل ہوئی ہے؟ یہ ظاہرہ تحقیر، یہ گویا پیغمبر کی اہانت کا اسلوب ہے۔ کیا ہم میں سے اسی پر یاد دہانی نازل ہوئی ہے؟ نہیں، بلکہ یہ پرلے درجے کا جھوٹا اور برخود غلط ہے۔ یعنی ذرا قوموں کا رد عمل دیکھیے۔ اچھا، یہ کل ہی جان لیں گے کہ کون پرلے درجے کا جھوٹا اور برخود غلط ہے۔ ہم اونٹنی کو ان کے لیے آزمائش بنا کر بھیجنے والے ہیں، سو ان کو دیکھتے رہو اور صبر کرو، اور انہیں بتا دو کہ پانی ان میں اور اونٹنی میں بانٹ دیا گیا ہے، اب ہر ایک اپنی باری کے دن آئے گا۔ یہ گویا ایک نشان مقرر کر دیا گیا کہ عذاب کے لیے مہلت دینی ہے تو وہ اس طرح دی جائے گی۔ اس پر انہوں نے اپنے سردار سے فریاد کی، چنانچہ وہ بڑھا اور اس نے اونٹنی کی کوچیں کاٹ دیں۔ پھر دیکھ لو کہ کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہ۔ ہم نے ایک ہی ڈانٹ ان پر بھیجی اور وہ باڑے والے کی روندی ہوئی باڑ کی طرح چورا ہو کر رہ گئے۔ ہم نے اس قرآن کو یاد دہانی کے لیے نہایت موزوں بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی یاد دہانی حاصل کرنے والا؟ قوم لوط نے بھی تنبیہ کو جھٹلا دیا۔ ہم نے ان پر پتھر برسانے والی ہوا مسلط کر دی، صرف لوط کے گرانے والے اس سے محفوظ رہے۔ ہم نے خاص اپنی عنایت سے ان کو پچھلی رات نکال دیا تھا۔ یہ وہ نجات جو پیغمبر کو ملتی ہے۔ یاد ہوگا نا کہ جب اس قانون میں ہم نے قدماء کی عبارتیں پڑھیں تو وہ قانون کو کس لفظ میں بیان کرتے تھے؟ انجی الرسول و عذب المکذبون۔ یہ وہی بات ہے جو بیان ہوئی۔ ہم نے خاص اپنی عنایت سے ان کو پچھلی رات نکال دیا۔ ہم ان لوگوں کو اسی طرح صلہ دیتے ہیں، یعنی چونکہ فیصلہ ہونا ہے، جزا بھی اور سزا بھی، ہم ان لوگوں کو اسی طرح صلہ دیتے ہیں جو شکر گزار رہے۔ لوط نے یقیناً ان کو ہماری پکڑ سے خبردار کیا تھا، مگر وہ اس کی تنبیہ میں حجتیں نکالتے رہے اور اس کے درپے ہوئے کہ اپنے مہمانوں سے ہاتھ اٹھا لے، تو ہم نے ان کی آنکھیں موند دیں کہ چکھو اب میرے عذاب اور میری تنبیہ کا مزہ۔ پھر ہوا یہ کہ صبح سویرے ایک ایسے عذاب نے ان کو آ ہی لیا جس نے آ کر ڈیرے ڈال دیے۔ لو چکھو اب میرے عذاب اور میری تنبیہ کا مزہ۔ ہم نے اس قرآن کو یاد دہانی کے لیے نہایت موزوں بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی یاد دہانی حاصل کرنے والا؟ یہی تنبیہ فرعون کے لوگوں کے پاس آئی، انہوں نے بھی ہماری تمام نشانیوں کو جھٹلا دیا، تو ہم نے انہیں پکڑا جس طرح کوئی زبردست اور بڑی قوت والا پکڑتا ہے، بہت اختصار سے لیکن بہت شاندار الفاظ میں۔ اب گویا سب بیان کر دیے، تو آخر میں کیا کہا ہے؟ قریش کے لوگوں، پھر تمہارے یہ منکرین کیا ان سے کچھ بہتر ہیں، یا صحیفوں میں تمہارے لیے کوئی معافی لکھی ہوئی؟ یہ قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ ہے، ترجمہ پڑھ رہا ہوں۔ اکفارکم خیر من اولئکم ام لکم براۃ فی الزبر۔ قریش کے لوگوں، اب خطاب کیا ہے، رسول اللہ کے منکرین کو خطاب کیا ہے، پھر تمہارے یہ منکرین کیا ان سے کچھ بہتر ہیں؟ یعنی تمہارے اندر سے جو لوگ خدا کے پیغمبر کا انکار کر رہے ہیں، اور یہاں پر بھی کیا ہے؟ کفارکم، یعنی سزا کا باعث کیا ہے؟ پیغمبر کا کفر، پیغمبر کا انکار، پیغمبر کی تکذیب، پیغمبر کو جھٹلانا۔ تمہارے یہ منکرین کیا ان سے کچھ بہتر ہیں، یا صحیفوں میں تمہارے لیے کوئی معافی لکھی ہوئی ہے؟ یعنی ہمارا قانون تو سب کے لیے ایک ہے، سب پیغمبروں کے بارے میں یہی ہے، قانون تو یہی ہے نا، لکل امت رسول فاذا جاء رسولہم قضی بینہم بالقسط وہم لا یظلمون۔ ہم نے تو انصاف کے ساتھ ہر ایک کے لیے یہ فیصلہ سنانا ہے، تو تمہارے لیے کیا کوئی معافی لکھی ہوئی ہے؟ یعنی پہلے صحیفوں میں بتا دیا گیا تھا کہ آخری رسول کے معاملے میں ہم یہ نہیں کریں گے، ایک ہی قانون ہے، کیا ان کا زوم ہے کہ ہم ایسا جتھا ہیں جو مقابلہ کر لے گا؟
سن لو ان کا یہ جتھان قریب شکست کھا جائے گا اور یہ پیٹھ پھیر کر بھاگ رہے ہوں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ اندازہ کیجئے کہ قرآن مجید نے کیا کوئی کسر چھوڑی؟ کیا یہ فی الواقع کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ اتمام حجت کا قانون اور اس کے نتائج اور اس کا ظہور یہ میری یا آپ کی کوئی تبعات چیز ہے؟ یہ تو قرآن مجید نے لفظ لفظ میں بیان کیا ہے، اطلاق کر کے بیان کیا ہے۔ اور میں آپ سے عرض کروں کہ سورہ یونس میں اس کو بطور قانون بیان کے توضیح نہیں کی، بلکہ جگہ جگہ قرآن مجید اس کے اطلاقات کو واضح کرتا چلا جاتا ہے، جو میں آگے چل کر پیش کروں گا۔ یہاں صرف یہ بتانا مقصود تھا کہ یہ قانون نہ صرف یہ کہ باللفظ قانون کی صورت میں قرآن میں بیان ہوا ہے، اس کی مختلف جگہوں پر توضیحات ہوئی ہیں، بلکہ اس طریقے سے اس کو اطلاق کر کے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین کے لیے بھی اس صراحت کے ساتھ، اس وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ کوئی دوسری رائے کی گنجائش ہی باقی نہیں۔ آپ سب پروگرام کا وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ میں کوئی جملہ نہیں کہوں گا، اس لیے کہ جس شان سے قرآن مجید نے جو بات آپ نے بیان کی کہہ دی ہے، مخاطبین کے لیے، سامعین کے لیے یہ موقع ہے کہ وہ اس پہ توجہ دیں۔ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ کا بہت شکریہ۔